السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اچھا، میری جو ابھی فی الحال صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں جو ہے وہ ایئر فورس میں وہ ٹیسٹ جو دیا تھا نا، سائیکولوجیکل اور اکیڈیمک ٹیسٹ تھا۔ تو جو پہلا انیشل ٹیسٹ ہوا تھا اس میں تو تقریباً 126 لڑکوں نے ٹیسٹ دیا تھا ایز اے ریلیجیس ٹیچر کے طور پہ نا، نائب خطیب جو لگتے ہیں وہاں پہ۔ تو اس میں 126 لڑکوں نے ٹیسٹ دیا تھا، اس میں سے صرف 10 پاس ہوئے تھے تو اس 10 میں بھی تھا۔ پھر اگلے دن ہمارا میڈیکل ہوا تھا، انیشل میڈیکل اور انٹرویو انیشل، وہ بھی ہو گیا تھا کلیئر۔ میڈیکل میں صرف ویٹ کا تھوڑا ایشو تھا، وہ کم کرنا تھا، لیکن انفٹ کسی کو نہیں کیا قرار دیا تھا۔ ایک لڑکا البتہ بعد میں انفٹ ہو گیا تھا، باقی 9 رہ گئے تھے اس طرف پنڈی سینٹر سے۔ تو ان 9 کا پھر جو ہے نا جو یہ بھی گزرا ہے ٹیوزڈے، اس کو جو ہے نا ہمارا ہوا تھا جو سائیکولوجیکل ٹیسٹ اور اکیڈیمک ٹیسٹ درس نظامی کا۔ تو یہ کوئی 5 گھنٹے ہمارا ریٹن ٹیسٹ چلتا رہا۔ پہلے اکیڈیمک ٹیسٹ ہوا، درس نظامی کے سوالات وغیرہ تھے، تو اس میں تقریباً یعنی کہ 100 نمبر کا تھا، 20 نمبر کے 5 سوال تھے اس میں، یعنی کہ قرآن کی آیت، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ تشریح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ آیت تھی، اس کا ترجمہ ایزی تھا، مشکل نہیں تھا، یعنی صرف وہ تھوڑا بہت چیک کرتے ہیں بھائی اس نے پڑھا ہوا ہے یا نہیں پڑھا ہوا، کیسا ہے اس کا وہ تھاٹس کیسی ہیں۔ تو وہ العدل والاحسان کی تشریح اور وینہا الفحشاء والمنکر والبغی، اس کی بھی تشریح، اور اس طریقے سے جو ہے نا دوسرا یہ 20 نمبر کا تھا۔ دوسرا جو سوال تھا وہ بھی قرآن کی 2 آیتیں تھیں انہوں نے دی ہوئی تھی، 2 میں سے جو آپس میں بظاہر جو ہے نا تضاد لگ رہا تھا، جیسے وہ ایک آیت یہ تھی نا کہ جب یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض، اور لیکن دوسری ہی آیت میں جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے کہ ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض۔ ایک آیت میں ہے نا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو ہر ایک جو جان ہوگی وہ گھبرا اٹھے گی، اور دوسرے میں تھا کہ وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ تو یہ اس میں آپس میں بظاہر تضاد لگ رہا تھا، تو اس کا جو ہے نا وہ کیا جواب تھا، تو اس کا ایزی تھا، مطلب یعنی کہ شروع کا معاملہ جو ہوگا اس میں ہر ایک جان بے ہوش مطلب گھبراہ اٹھے گی، لیکن آہستہ آہستہ وہ جو سور میں پھونکا جائے گا وہ آواز بڑھتی جائے گی، ایک ٹائم ہے کہ سب بے ہوش ہوتے جائیں گے۔ تو وہ یہ دوسرا تھا، اور تیسرا جو تھا وہ یعنی کہ حدیث کے متعلق تھا۔ حدیث دی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی، وہ بھی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ ومن کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر اور تیسرا تھا فلیقل خیرا او لیصمت۔ اس کا ترجمہ اور تشریح کرنی تھی، اور اس کے ساتھ جو ہے نا دوسرا سوال اٹیچ تھا کہ خبر واحد کی جو ہے نا وہ کیا تعریف ہے اور تعارف بیان کریں، اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کی کوئی مثالیں وغیرہ لکھیں، خبر واحد جو ہوتی ہے اصول حدیث میں۔ تو یہ 3 ہو گئے، یہ 20 نمبر 60۔ اور اگلا جو سوال تھا وہ فقہ کے متعلق تھے، ایک عبارت دی ہوئی تھی کہ ینبغی ان یؤذن ویقیم علی طہر، یعنی کہ فائن، اور عبارت کیسے تھی کہ لیس بواجب کالصلاۃ، مطلب یہ تھا کہ یعنی کہ جو اذان ہے اور اقامت ہے بہتر یہ ہے کہ وہ پاکی کی حالت میں دی جائے، لیکن ضروری نہیں ہے، جیسے کہ نماز میں واجب ہے، فرض ہے، مطلب وضو کے ساتھ ہو، ایسے ہی یعنی کہ اذان اور اقامت کہنا یہ وضو ضروری نہیں ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ تو یعنی کہ اس کا ترجمہ تشریح، پھر اس کے بعد جو ہے نا اس میں دلالت النص کا پوچھا ہوا تھا، یہ اصول فقہ کا ایک قاعدہ تھا، اس کی مثالیں وغیرہ لکھنی تھی، اور آگے اینڈ پہ جو لاسٹ سوال تھا وہ نحو کے صرف نحو کے گرامر کے ریلیٹڈ تھا کہ جو اس میں تفضیل ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بتائیں، مثالیں وغیرہ دیں۔ 100 نمبر کا یہ تھا۔ تو تقریباً ہمارا شروع ہوا تھا کوئی 10:30 کے قریب شروع ہوا تھا، 11:15 بجے، 11:15 شروع ہوا تھا، ویسے ٹائم 1:45 تک تھا، 3 گھنٹے، لیکن جو ہے نا لڑکوں نے تو 1 بجے تک کر لیا تھا، اور میں جو ہے وہ لڑکوں نے تو بلکہ جلدی کر لیا تھا، 12 ساڑھے 12 تک، 1 گھنٹے میں۔ تو میں اور ایک 2 ساتھی ہم آہستہ آہستہ لکھتے رہے، تھوڑا تفصیل سے لکھا، 7 صفحے تقریباً بن گئے تھے، یعنی وہ جو شیٹ انہوں نے دی تھی نا اس کے اندر 5 صفحے تھے، پھر میں نے ایکسٹرا بھی لیے تھے، ایک شیٹ لی تھی، تو 7 صفحے میں نے لکھے تھے، تو وہ اچھا ہو گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا تقریباً 1:15 بجے ہم سب کا مکمل ہو گیا تھا، پھر انہوں نے کچھ وقفہ دیا کہ چلے آپ وقفہ کرنا، اس کے بعد ہمارا جو سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہے نا وہ اسٹارٹ ہونا تھا ہمارا۔
تو سائیکولوجیکل ٹیسٹ جو تھا وہ ہم نے بڑا مشکل سمجھا ہوا تھا. میں نے کچھ ویڈیوز بھی دیکھی تھی یوٹیوب سے، تیاری شیری بھی کی تھی کہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں کیا چیزیں ہوتی ہیں. اس میں ہم نے یہی سنا تھا نا کہ پکچر اسٹوری، پوائنٹر اسٹوری، ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ جو ہے نا تقریباً 1:30 بجے انہوں نے اسٹارٹ کیا. تو سب سے پہلے انہوں نے جو ہے نا وہ ہمیں بایو ڈیٹا فارم دیا نا کہ اچھا میں سمجھ رہا تھا کہ پہلے دیں گے، لیکن وہ اس ٹیسٹ کے اندر ہی انہوں نے بایو ڈیٹا فارم دیا. تو وہ جو ہے اچھا بڑا ہال تھا، جو ٹیسٹنگ ہال تھا وہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، دوسری منزل پہ تھا ان کا. یہ راولپنڈی میں ان کا جو ہے نا یہ ہے صدر کے اندر، یہ MH کے سامنے بالکل جو ہے نا ان کا سلیکشن سینٹر ہے. تو اس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، کرسیاں ساتھ ساتھ ہی تھیں، لیکن سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی تھی، ہم نے اپنا اپنا ہی کرنا تھا. تو وہ بھی سامنے افسر بھی جو آرمی کیا کہتے ہیں افسر نہیں، وہ دوسرے جو وہ تو بھی سامنے ہی تھے ہمارے. تو ایسا کوئی سین نہیں تھا کہ نقل شکل، نہیں اپنا اپنا کرنا تھا. تو سامنے بڑی سی اسکرین لگی ہوئی تھی، بڑی پروجیکٹر اسکرین. تو اس میں جو ہے نا سب سے اور بایو ڈیٹا ہمیں سمجھا رہے تھے، بایو ڈیٹا یہ آپ نے فل کرنا ہے اس طریقے سے، اپنا آپ نے فل کرنا ہے. تو ہم نے اس میں بایو ڈیٹا فل کیا سارا، اس میں اپنا انٹروڈکشن وغیرہ ہی سارا معاملات، یہ وہ والدین، یہ وہ، اور آپ کو پسندہ کھیل کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، شخصیت کے بارے میں سوالات، اپنے بارے میں. تو اپنے بارے کو تو بندے کو تو ویسے ہی پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چیزیں ساری. اب پچھلا اکیڈمک ریکارڈ کیا ہے، میٹرک میں، ایف اے میں، اور درس نظامی، یہ وہ ساری چیزیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ تھا کہ مطلب اس کے بعد یہ انہوں نے کہا تھا آدھے گھنٹے میں کرنا ہے اب سارا. تو آدھے گھنٹے میں ہو گیا تھا تقریباً. پھر اس کے بعد اچھا یہاں سے پھر اب ٹائمنگ شروع ہو گئی تھی ہماری کہ اتنی دیر میں آپ نے یہ والا کام کرنا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جو ہے دوسرا والا ہمیں دیا. وہ شخصیت کے متعلق 10 سوالات تھے کہ جی آپ کی پسندہ شخصیت کون ہے. وہ سوال اس میں بھی تھا، فارم میں بھی تھا، لیکن اس میں بھی تھا. یہ اردو میں دیا ہوا تھا، اردو میں بھی لکھا ہوا تھا، انگلش میں بھی لکھا ہوا تھا، آپ نے جس مرضی میں حل کرنا ہے. زیادہ تر لڑکوں نے تو ساروں نے تقریباً اردو میں حل کیا تھا. ہم 9 لڑکے تھے. تو 2 لڑکے کمزور میں تھے انگلش میں کافی، وہ بھی ڈر رہے تھے بیچارے کہ ہم انگلش میں کیسے دیں گے ٹیسٹ. یعنی 4-5 دیوبند مسلک سے تھے، 4-5 جو ہے نا وہ بریلوی مسلک سے، اہل حدیث اور اہل تشیع کوئی نہیں تھا. تو وہ اچھا ہو گیا، یہ بھی ایزی تھا. اچھا جی آپ کا بچپن کا کوئی واقعہ آپ کو یاد ہو، اور اس طریقے سے آپ کا بچپن کہاں گزرا، کیسے گزرا، اپنی جو تعلیم ہے اس میں آپ نے کیا کچھ کیا، آپ کا کھیل کون سا پسند ہے، اور یعنی کہ یہ چیزیں شخصیت کے بارے میں جو ہے نا پوچھی گئی تھی. اس میں آپ کے امنگیں کیا ہیں، آرزویں کیا ہیں، خواہشیں کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں. تو اس طرح کی جو وہ صرف ذہن چیک کرتا ہے، ظاہر بات سائیکولوجیکل، یعنی آپ کو مائنڈ سیٹ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس بندے کی سوچ کیسی ہے، یعنی اس کے ٹارگٹس کیا ہیں، اہداف کیا ہیں، ویژن کیسا ہے اس کا. یہ چیزیں وہ جج کرنی ہوتی ہیں نا، جو سائیکولوجسٹ بیٹھا ہوتا ہے وہاں پہ، مطلب جو بعد میں چیک کرتے ہیں نا پیپر. ان کا بورڈ تو پشاور میں ہے نا، یہ سارے ٹیسٹ وغیرہ ادھر چلے جاتے ہیں، ایئر فورس کا بھی. لیکن ماحول بڑا اچھا تھا ماشاءاللہ ایئر فورس کا نا، بڑے سلجھے ہوئے لوگ اور بڑے ماشاءاللہ نرم رویہ ان کا، بڑا اچھا فرینڈلی ماحول تھا وہاں پہ. تو کوئی ایسا ہمیں نہیں بوجھ محسوس ہو رہا تھا کہ یار ہم ٹیسٹ دے رہے ہیں، بڑا وہ ایسے نہیں، مزہ آ رہا تھا. تو مجھے تو بڑا مزہ آ رہا تھا، کیونکہ مجھے کوئی ڈر نہیں تھا، خوف نہیں تھا. میں اسی ذہن سے گیا تھا بھئی اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہ ہوا تو اتنی خاص میں نے تیاری بھی نہیں کی. ٹھیک ہے، میں بس آخری 1-2 دن ہی جو ہے نا وہ کچھ ویڈیوز وغیرہ دیکھی، اور اس طرح سیریس لے کے میں نے تیاری نہیں کی. میں نے کہا کیونکہ میرا یہ ذہن ہے کہ یار میرا بعض دفعہ سوچتا ہوں کہ یار ایسا نہ ہو ادھر جا کے میں باؤنڈ ہو جاؤں، پھر آزادی کے ساتھ میں اپنا اور چیزیں نہ کر سکوں. جیسے میرا اب جو ہے نا آزادی کے ساتھ دل کرتا ہے کہ جو ہے نا آن لائن ٹیچنگ کروں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آن لائن یہ کچھ چیزیں ہیں دوسری، بندہ وہ اب اپنے طور پہ کرے، آپ کو کوئی باؤنڈ کرنے والا نہ ہو. تو لیکن خیر وہ بھی اچھی ہے نوکری، سرکاری بھی نوکری اچھی ہے ایئر فورس کی، وہاں بھی ٹیچنگ کی وہ ہے. تو خیر ہمارا جو ٹیسٹ چل رہا تھا، تو دوسرا یہ ہو گیا چیز. اب تیسری جو ہے نا وہ یہ بھی آدھے گھنٹے کی تھی. ٹھیک ہے، تو آدھا گھنٹہ پورا نہ ہونے والا ہوتا تھا تو وہ بزر دباتے تھے، گھنٹی کی طرح بجتی تھی، تو پتہ چل جاتا تھا اب اتنے منٹ رہ گئے. اچھا اس کے بعد یہ 2 چیزیں ہو گئیں. اب اس کے بعد جو ہے نا وہ پہلے انہوں نے صفحہ دیا، وہ اردو میں جملے پورے کرنے تھے نا، آدھا سنٹینس کمپلیشن جو ہوتا ہے، آدھے جملے دیے ہوتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ ڈیش، اب آگے اپنا خود پورا کرنا ہے اس طرح سے. اور وہ 30 جملے تھے،
7 منٹ دیے تھے، 7 منٹ میں کرنے تھے، 3-4 منٹ گزرے تو پھر بزر دبائیں گے، 1 منٹ رہ گیا پھر بزر دبائیں گے، تو اس طریقے سے سچویشن تھی وہاں پہ. تو وہ تو ایزی تھے، جلدی جلدی کر رہے، لیکن یہ ہے کہ رائٹنگ پھر وہ جس کی پیاری رائٹنگ ہو تو وہ تو زیادہ اچھا ہے نا. ہماری رائٹنگ اتنی صاف ستھری نہیں ہے، بس جلدی جلدی لکھا ہے، کوشش کی ہے کوئی چھوڑوں نا. بس سارے وہ پہلے اردو میں تھے نا، وہ تو آسان تھے، وہ تو باہر بنا لیے ہم. بس یہ ویڈیوز دیکھ کے مجھے آئیڈیا تھا کہ بھائی پازیٹیو آپ نے رہنا ہے، پازیٹیو آپ نے چیزیں لکھنی ہیں، نیگیٹیوٹی وہاں پہ کوئی نہیں لکھنی کہ کہ لڑائی والی یا کوئی ایسا آپ کا مائنڈ ایکسٹریمسٹ والا مائنڈ سیٹ نہ ہو، معتدل مزاج ہو آپ کا، پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ بیٹھے ہوں. یہ چیزیں یہ جنرل ہمیں پتہ تھے، تو اسی کے مطابق جو ہے نا میں وہ بنا رہا تھا. تو وہ 30 جملے بہرحال بن گئے 7 منٹ میں، اس سے پہلے بن گئے تھے، جلدی بن گئے تھے، بلکہ میں تو 5 منٹ میں بن گئے تھے یا 6 منٹ میں. تو پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر انگلش میں انہوں نے دیے، وہ بھی سینٹینس کمپلیشن کرنے تھے، وہ بھی 30 تھے. وہ انگلش میں یعنی آدھے دیے ہوئے تھے، آدھے ہم نے پورے کرنے تھے. یوٹیوب میں ویڈیوز ہیں کافی ساری اس طرح کی نا، آئیڈیا ہو جاتا ہے بندے کو. تو لیکن جو کتابیں بھی مل جاتی ہیں، نوٹس بھی مل جاتے ہیں، لیکن رٹا نہ مرے. اس میں نے یہ چیز نوٹ کی جس کی انگلش ٹھیک ہو نا، انگلش سے مناسبت ہو، تو پھر کوئی مشکل نہیں ہوتی. انگلش ڈیلی لائف میں آپ سنتے رہیں، بولتے رہیں، لائک یعنی اب میں بالفرض اگر انگلش مطلب لائیو کمنٹری بھی سن رہا ہوں نا کرکٹ کی، تب بھی میرے ذہن یہ ہو یار میں نے انگلش سیکھنی ہے، ٹھیک ہے. فٹ بال کمنٹری آپ سنیں یا کوئی بھی کمنٹری سن رہے ہو نا، آپ کمنٹری اس کو دیکھیں یار وہ انگلش کیسے بول رہا ہے کیسے. اچھا اس میں ایک یار وہ انگلش اگر کسی کو بالکل نہیں آتی نا، تھوڑا بہت اسے پریشان ہے نا، تو وہ ڈیئر سر کا چینل ہے، اس میں ان کی ٹینسز کی ویڈیو ہے، میں وہ ریکمینڈ کروں گا، وہ ضرور بندہ دیکھ لے. وہ 2 گھنٹے کی ہے تقریباً، وہ 7 کروڑ لوگ دیکھ چکے ہیں، 69 ملین تقریباً ہو گئے تھے ان کے ویوز، اور 16 ملین سے زیادہ ان کے سبسکرائبر ہیں، انڈیا کے ہیں. ڈیئر سر ان کا چینل ہے، آپ صرف یوٹیوب پہ جا کے لکھیں ٹینسز ویڈیو آف ڈیئر سر، ٹھیک ہے، تو وہ ان کی ویڈیو آپ سامنے آ جائے گی. ابھی تقریباً 70 ملین کے قریب ان کے ویوز ہو چکے ہیں. بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں بورڈ پہ، نہیں سارے جو ہے نا پریزنٹ کے، پریزنٹ کنٹینیوس، پریزنٹ پرفیکٹ، پریزنٹ ڈیفینٹ، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس، اسی طریقے سے پاسٹ اور فیوچر، سارے جو ہے نا ایک ایک کر کے مثالوں کے ساتھ سمجھاتے ہیں. اس سے بھی بندے کو انگلش کا اسٹرکچر پتہ چل جاتا ہے، میں نے جملہ کیسے بنانا ہے، ماضی کا جملہ پاسٹ کا کیسے بنانا ہے، فیوچر کا کیسے بنانا ہے، بڑا فائدہ ہوتا ہے. اس طرح اور بھی کچھ ویڈیوز ہیں. انگلش اپنی بہتر بندہ کرتا رہے ویسے بھی. اچھا تو اب انگلش میں انہوں نے دے دیے 30 سینٹینس، وہ بھی 7 منٹ میں کرنے تھے. یہ راؤنڈ بھی ہو گیا. اس کے بعد جو ہے جلدی جلدی کر رہے تھے ہم جو ہے نا، اب رائٹنگ تیز ہو گئی تھی ہماری، ہم 11:45 سے سمجھو آپ لکھنا سٹارٹ کیا ہوا تھا ہمارا، اور جو ہے ابھی میرا خیال ہے 3 بجے ان کو بھی چھٹی ہوتی ہے، تو وہ بھی تھوڑا جلدی جلدی کر رہے تھے. تو لیکن یہ ہے کہ تھوڑا بہت ٹائم دے بھی دے رہے تھے، سمجھا بھی رہے تھے ساتھ ساتھ نا کہ یہ آپ نے ایسے کرنا ہے، یہ آپ نے اتنی دیر میں بندے کو تھوڑا موقع مل جاتا ہے انگلیاں سیدھی سیدھی کرنے کا. تو وہ جو ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ جو اصل جو چیز تھی نا ورڈ ایسوسیشن، اس میں 75 جو ہے نا ورڈ تھے، ان کے جملے بنانے تھے. یہ تھوڑی مشکل چیز تھی، یہ ایسے مشکل چیز تھی نا. اب انہوں نے 3 شیٹیں ہم سب کو دے دی، ٹھیک ہے، ایک شیٹ پہ 25 تک وہ لکھا ہوا تھا نمبر، 1 سے لے کے 25 تک. اچھا پھر ہر شیٹوں پہ آپ نے وہ بھی لکھنا ہوتا ہے ساتھ ساتھ رجسٹریشن نمبر کیا ہے، نام کیا ہے، یہ چیز بھی پہلے آپ نے لکھنی ہوتی ہے. یار میری کوئی رائے تو نہیں کی تھی، نہیں میں نے سب پہ لکھا تھا تقریباً. تو وہ یہ ہے کہ ورڈ 75 ورڈز تھے، ٹھیک ہے. بریو، ٹھیک ہے، یا اس کا جملہ اپنا ہے اوور پاک آرمی از ویری بریو. لیکن یہ بھی ٹھیک ہے، بس جو آپ کے ذہن میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں پھر آپ کی کمپیٹنسی ہوتی ہے کہ کتنی آپ کی کمپیٹنسی ہے، جملے کتنے آپ بنا سکتے ہیں. تو وہ جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے 75 جملے بنانے تھے. انہوں نے کہا تھا 10 سیکنڈ اب پہلا جملہ نا 10 سیکنڈ آپ کو دیں گے، تو 10 سیکنڈ میں جو ہے نا آپ نے وہ جملہ پورا کرنا ہے. تو وہ 10 سیکنڈ تو نہیں ہوتے، وہ 7-8 سیکنڈ ہی ہوتے ہیں. اور جو سامنے آتا جائے گا، ایک ہے تو ایک کے اوپر آپ نے لکھنا ہے، 2 ہے تو 2 کے اوپر لکھنا ہے. 25 پورے ہو گئے، چلیں جی ابھی تھوڑا سا 10 سیکنڈ وقفہ، مطلب پیج ٹرن کر لیں. تو 75واں بنایا میں نے، الحمدللہ چھوڑا کوئی بھی نہیں. ایک ایسا لفظ تھا جس کا مجھے معنی نہیں آ رہا تھا، تو میں نے وہی جملہ بنا دیا، واٹ از دا میننگ آف ڈیش، اس کا مطلب کیا ہے، لیکن چھوڑا کوئی بھی نہیں ہے. تو وہ 75 ہو گئے. تو اب ٹینشن تھوڑی سی کم ہوئی یار، کافی کچھ لکھ لیا ہے. لیکن جو ہے نا انگلیاں بڑی تھک گئی تھیں لکھ کے. تو اپنے ساتھ پین بھی ہو، وہ کہتے ہیں بھائی 2 پین لیں، بلیو پین، لیکن ساتھ بلیک پین بھی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جو درس نظامی کا ٹیسٹ ہے اس میں ہیڈنگ وغیرہ بھی دینی ہوتی ہے نا. تو بلیک پین ہو، مارکر بھی ساتھ بے شک لیں. تو
پین اچھا سا ہونا چاہیے آپ کے پاس جو صحیح لکھے ہو، ایسا نہ ہو تھوڑا سا رہ گیا وہ نہیں، نیا لے لیں آپ پین، پین ساتھ ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر انہوں نے ہاں پکچر سٹوری کا وہ تھا، پکچر سٹوری رہ گئی تھی نا، تو 4 تصویریں تھیں، ہم نے سوچا تھا یار 4 تصویریں انگلش میں ہوں گی، نہیں 2 انگلش میں تھی 2 اردو میں تھی۔ البتہ وہ فیصل آباد والا جو لڑکا تھا نا، وہ ایک ہی فیصل آباد سے ایک ہی لڑکا تھا نا، اس کا انٹرویو پہلے ہو گیا تھا، اس کا جو ٹیسٹ ہوا وہ کہتے کہ جو چاروں ہیں نا وہ انہوں نے انگلش میں ہی کی ہیں، وہ اردو میں ہی کی ہیں، چاروں ہی وہ اردو میں انہوں نے کی تھی۔ تو لیکن ہماری جو تھی وہ پہلی 2 جو ہے نا وہ انگلش میں کرنی تھی، اور پھر دوسری 2 جو ہے نا اردو میں کرنی تھی۔ تو وہ تصویریں یعنی وہ بس تصویر دی ہوتی دھندی سی، جیسے کہ اب ایک دکھایا گیا ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے ایسے یوں گھٹنے میں سر رکھ کر نا، تو اس کا یہ بنا دو جناب کہ یہ بہت بڑا جو ہے نا وہ بزنس مین ہے، اس طرح اپنا تھک ہار کے، یعنی کہ جو بھی آپ کو لگتی ہے نا پازیٹیو سی بنانی ہے، اس میں محنت کا اپنا شو کرنا ہے۔ وہ دراصل آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ اس میں کتنا جذبہ ہے محنت کا، اور یہ وہ اس طریقے سے نا کچھ سٹوریاں پکچر سٹوری جو ہے نا وہ اچھا دوسری اچھا پھر بعض دفعہ ایک عورت تھی اس میں ایسے لگ رہا تھا والدہ کھڑی ہے، ایک میں اس کا بیٹا ایسے کھڑا ہے، دونوں کھڑے، وہ والدہ باہر دیکھ رہی ہے شیشے سے باہر دیکھ رہی ہے، اور بیٹا بھی کھڑا ہے، تو اس میں بھی آپ بنا دیں یار یہ اس کا بیٹا ہے، اور اس والدہ کی خواہش تھی یہ بڑا آدمی بنے، اور اس نے محنت سے کام کیا اور اس طریقے سے کیا۔ وہ یوٹیوب پہ آپ دیکھیں ویڈیوز ہیں مختلف جو ہے نا وہ تو بس اس میں بیسک یہ ہوتا ہے کہ پازیٹیو آپ نے کوئی نہ کوئی کہانی بنانی ہوتی ہے، تو وہ اس میں 4 منٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ پہلا آدھا منٹ جو ہے نا آپ نے تصویر کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے آپ 10 سیکنڈ میں بھی دیکھ کے آپ شروع کر سکتے ہیں، بس 4 منٹ ہوتے ہیں اس میں۔ تو پہلے منٹ میں آپ نے تھوڑا سا پس منظر اپنے جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے نا سٹوری کا وہ اپنے پیدا خود جنریٹ کرنا ہے، اس میں ایک اپنے ہیرو بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ عادل واز اے ویری ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ سنس ہز چائلڈ ہوڈ، وہ اپنے بچپن سے ہی جو ہے نا محنتی تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ جو ہے نا آرمی میں بڑا سولجر بنے، آرمی میں بڑا آفیسر بنے، اور یہ اس طریقے سے محنتی بنے۔ تو اس طریقے سے کوئی بھی آپ بنا سکتے ہیں اپنے ذہن میں جو ہے، تو اس کے لیے ظاہر بات ہے 2 انگلش کی سٹوریاں، اور پہلا منٹ جو ہے وہ آپ نے اس کا جو ہے نا پس منظر، اور دوسرا جو ہے منٹ جو آپ کا ہوگا وہ اس میں آپ جو تصویر نظر آ رہی ہے اس میں یہ کیوں یہاں تک کیسے پہنچے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر آخری 1 منٹ میں آپ نے اینڈ رزلٹ کہ اسے وہ کہاں تک پہنچا، اس نے کیا ٹارگٹ اچیو کیا، ٹھیک ہے، اپنے مقصد میں کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا۔ وہ جیسے ایک ہیرو ہوتا ہے نا، ایک فلم ہوتی ہے، آپ نے پوری اس کو ایک بیک گراؤنڈ ایک مین کردار جو ہے نظر آ رہا ہے، اور ایک جو ہے نا وہ آپ کا فائنل جو ہے نا وہ اینڈ پہ اس کو کیا ملا۔ یہ چیز ہوگی 2 انگلش میں 2 اردو میں۔ اچھا اب ہمارا سانس بحال ہوا یار، مشکل چیزیں ہو گئی ہیں، اب 3:30 پونے 4 بج رہے تھے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر لاسٹ میں جو ہے نا سیلف ڈسکرپشن جو ہوتا ہے نا وہ اپنی خوبیاں اور خامیاں، ٹھیک ہے، اس میں سوال یہ تھا کہ بھئی آپ کا جو دوست ہے وہ آپ کو کس نظر سے دیکھتا ہے، وہ آپ میں کیا خوبیاں دیکھتا ہے نا آپ کا دوست، وہ لکھیں، ٹھیک ہے، اور آپ کا ایک مخالف ہے وہ آپ میں کیا خامیاں دیکھتا ہے تو وہ لکھیں۔ تو میں نے تو پہلے سوچا ہوا تھا یار 5 بس صرف جو ہے نا وہ خامیاں وہ لکھنی ہیں، خوبیاں لکھنی ہیں، اور 5 خامیاں ایسے انگلش میں، لیکن نہیں انگلش میں ضروری نہیں تھا، اردو میں ہی آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو بس اردو میں نے پھر بنا کے لکھا کہ دوست، وہ کہتا ہے اچھا ہاں یہ اب چونکہ ظاہر بات ہے وہ فرقہ واریت کو نہیں پسند کرتے ہیں نا، تو اپنے اندر یہ چیز ہونی چاہیے۔ اچھا میں مزے کی بات بتاؤں کہ کراچی میں وہ 9 لڑکے تھے نا، تو اس میں سے ایک تو میڈیکل انفٹ ہو گیا تھا، اور 2 کو کال ہی نہیں کی۔ تو وہ لڑکے نے بتایا یار ایک جو لڑکا تھا نا ان میں، تو اس کو اس وجہ سے کال نہیں انہوں نے کی کہ انٹرویو جو انیشل انٹرویو تھا نا اس میں اس سے پوچھا گیا تھا کہ بھائی آپ کا شیعہ کے بارے میں کیا جو ہے نا موقف ہے۔ اب ظاہر بات ہے جو آرمی کی فورسز ہوتی ہیں اس میں تو ہر مسلک کے لوگ ہوتے ہیں، دیوبند، بریلوی، اہل حدیث، اہل تشیع سارے ہوتے ہیں، تو اب معتدل موقف ہونا چاہیے ویسے بھی بندے کا۔ تو وہ اس اللہ کے بندے نے کہا کہ جو پاکستان میں جو ہے نا وہ تو صاحب یعنی کہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور اس طریقے سے اس کو کال ہی نہیں گئی۔ بھائی اگر آپ نے اسی طرح وہ کرنا ہے تو پھر آپ ان اداروں میں آوے نا، ٹھیک ہے، تو ان میں تو آپ نے بیلنس رہنا ہونا نا اعتدال کے ساتھ۔ آپ ٹھیک ہے بتا دو یار کہ اگر کسی میں یہ عقیدہ ہے اگر کسی کا نا تو ٹھیک ہے، اس پہ جیسے آپ دیکھو نا وہ اچھا وہ پڑھا بھی دارالعلوم کراچی سے، تو وہ اگر بھئی وہاں سے پڑھا ہے تو مفتی تقی عثمانی صاحب کا موقف دیکھ لے، مفتی تقی عثمانی صاحب کا موقف اور دارالعلوم کراچی والوں کا موقف تو نہیں ہے کہ ایسے ہی مطلقاً علی الاطلاق جو ہے نا سب شیعوں کو جو ہے نا کافر کہا جائے، یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ کوئی دات لگاؤ نا بھئی جس کا یہ عقیدہ ہو، جس کا بھی ہو، پھر وہ چاہے شیعہ ہو
وہ ہو. اچھا مجھے یہ فائدہ نا کہ میں الحمدللہ یہ ہے کہ درس نظامی جب پڑھا تھا تو 5ویں 6 درجے میں گیا نا تو میں پھر گھومتا رہا. میں مطلب میں آگے پیچھے دوسرے مسالے کروں کہ ہاں بھی آنا جانا شروع کیا. بریلوی مسلک ہو گئے، اہل حدیث ہو گئے، اہل تشیع ہو گئے، اور انجینئر محمد مرزا صاحب ہو گئے، ان کو بھی، اور پھر سب کو جو ہے نا سب کو سننے کا موقع ملا، جانے کا موقع ملا، اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملا. تو اب میرا ذہن یہی ہے یار آپس میں ہمیں فرقہ واریت سے نکلنا چاہیے. اس چیز سے نا نقصان ہوتا ہے. جو اسلام کی تعلیمات ہیں، بیسک تعلیمات ہیں، اس پہ انسان کو فوکس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، پھر اسلام کی دعوت دینی چاہیے. کوشش ابھی دیکھیں فلسطین میں کیا صورتحال، کیا سین چل رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ لوگ یعنی سنی شیعہ دے کے نہیں مار رہے، وہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہے، کلمہ پڑتا ہے بس. مسلمانوں کے خلاف دنیا ہوئی ہے نا. تو ابھی مسلمانوں کو بھی آپس میں چاہیے کہ متحد ہونا چاہیے. تو فورسز میں بھی یہ چیز دیکھتے ہیں یار اس میں کتنا ہے، یہ جذبہ کتنا ہے کہ آپس میں امت کو جوڑنے کا اور یہ چیز کرنے کا. تو ذہن پازیٹیو رکھنا چاہیے. تو وہ اس وجہ سے نکل گیا. لیکن یہاں الحمدللہ وہ ایک ہی لڑکا، وہ کلر برائنڈنس کا اس کا ایشو تھا. ٹھیک ہے، وہ بھی ادھر سے تو فٹ انہوں نے دیا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا آپ نے چیک اپ کرانا ہے. تو پی ایف کے ہاسپٹل گیا تھا، تو وہ پی ایف والوں نے جو ہے نا اس کا کلر برائنڈنس کا، نظر ٹھیک تھی لیکن کلر برائنڈنس کا ایشو تھا، وہ اس کو اس وجہ سے انفٹ کیا تھا. باقی کچھ لڑکوں کا یہ ہے کہ ویٹ کا کچھ اور لڑکوں کا بھی تھا. میرا اب جو ہے نا 18 کلو انہوں نے لکھا تھا کہ کم کرنا ہے. میرا 85 کلو تھا. میرا ویسے پرفیکٹ تو باڈی میکس کے حساب سے تو 67 کلو ہونا چاہیے، 18 کلو کم. لیکن انہوں نے کہا 72 کلو بھی ہو جاتا بھی چل جائے گا. اور دوسرا نی نوکنگ کا بھی ایشو آ گیا تھا، نی نوکنگ کا. تو اب وہ نی نوکنگ کا، لیکن وہ سی ایم ایچ والا گئے تو وہاں اسپیشلسٹ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے فٹ قرار دے دیا. لیکن پھر بھی نی نوکنگ کو بھی بہتر کرنا ہے، ورزش کرنی ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، ڈائٹنگ کرنی ہے. ابھی 1 مہینے بعد جو ہے نا اگر کال آئی نا فائنل انٹرویو کے لیے. اچھا یہ پھر سیلف ڈسکرپشن، بس میں نے بتایا آپ کو لاسٹ جو ہے نا یہ چیز تھی سیلف ڈسکرپشن والی. تو وہ جو ہے نا الحمدللہ بس خوبیاں، اپنی خوبیاں ایسی شو کرنی اور خامیاں بھی ایسی شو کرنی ہیں جو قابل تحمل ہوں. ایسے نہ ہو کہ آپ ایسی چیز بتائیں کہ وہ پھر رکھیں نا آپ کو. بھئی یہ بتا دیں میں رات کو دیر سے سوتا ہوں، میری یہ بڑی بری عادت ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی آپ کی خوبی ہے کہ یار اس کا مطلب محنت کرتا رہتا ہے، محنتی آدمی ہے، نیند تھوڑی کرتا ہے، یہ کام زیادہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، میں موبائل دیکھتا رہتا ہوں، آج کل سارے موبائل دیکھتے رہتے ہیں، اس میں کیا ایسی بات ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہوں. تو خوبیوں میں ایسی شو کریں نا جو اب ظاہر بات ہے جہاں بھی آپ جاب کے لیے جاتے ہیں تو اس کو ریلیونٹ بندہ ڈھونڈتے ہیں نا، ریلیونٹ. تو ابھی تک تو میرا یہ تجربہ تھا. تو ابھی تک تو مجھے امید تو ہے کہ امید ہے کہ مہینے بعد ہو سکتا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ دسمبر کے اینڈ تک جو ہے نا وہ کلیئر کر لیں گے. ٹھیک ہے، اور جنوری میں جن کو رکھنا ہوا تھا، یہ فائدہ ہے ایئر فورس اور نیوی والوں کا، یا یعنی کہ یہ 6 مہینے کا ان کا پروسیجر ہوتا ہے. لیکن جو پاک آرمی کا ہوتا ہے وہ بہت ٹائم لگتا ہے، اس میں 2 سال لگ جاتے ہیں بندے کو بعض دفعہ نا. وہ بھی ایک لڑکا کر تھا، پتہ نہیں کسی نے اپلائی کیا، تو وہ بھی ابھی بتا رہے تھے 2021 والی جو ہے نا وہ بھی آ رہی تھی. تو مجھے بھی ایئر فورس زیادہ اچھا لگا یار، تھوڑا زیادہ پڑھے لکھے. لیکن یار اس کے علاوہ بھی میں سوچتا ہوں کہ اگر میں آن لائن ہی ٹیچنگ ہی کروں. آج کل میں دیکھ رہا تھا ابھی جو ہے نا ٹیچر آن ایک ویب سائٹ ہے، اس میں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ وہ اسٹوڈنٹ تلاش کر سکتے ہو جن کو ابھی فی الحال تو میں جو ہے وہ ایک کینیڈا کے میرے اسٹوڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے، ان کو میں آن لائن پڑھا رہا ہوں. وہ حالانکہ 50 سال سے اوپر کے ہیں، تو لیکن وہ ماشاء اللہ عربک گرامر پڑھ رہے ہیں، آسان عربک گرامر مولانا لطف رحمان صاحب کی. اور وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے 3-4 دفعہ سٹارٹ کی تھی عربک پڑھنا، لیکن سمجھ نہیں آئی. لیکن ابھی الحمدللہ 2-3 ماہ ہو گئے ہیں، وہ پہلا حصہ مکمل کر چکے ہیں جو نحو سے ریلیٹڈ تھا. اب دوسرا جو ہے نا یہ آسان عربک گرامر جو ہے نا پہلا حصہ مکمل کر چکے ہیں، دوسرا حصہ بھی ان کا چل رہا ہے. آج بھی ان کی کلاس لینی ہے. وہ ہفتے میں 3 کلاسز لیتے ہیں، منگل، جمعہ اور اتوار کو. تو وہ کینیڈا میں ہوتا ہے، ان کی صبح 9 گھنٹے ہم سے پیچھے ہیں. تو وہ میرے جو ہے نا 5-1 بجے کلاس ہوتی ہے ان کی، 1 گھنٹہ تقریباً ہوتی ہے، 4:45 سے آج کل 5:30 بجے مغرب ہو رہی ہے. اسی طریقے سے دوسرے اسٹوڈنٹ ہیں وہ عمان سے ہیں. وہ جنہیں محمد مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان سے بڑے وہ، لیکن میرے ساتھ بھی اٹیچ ہیں. تو وہ پڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ایک انگلینڈ کے ہیں، والسل کے، وہ اسٹوڈنٹ ہیں، وہ 1 سال سے ہیں. وہ بھی بس ان کا 29واں پارہ ختم ہونے والا ہے. وہ ناظرہ پڑھ رہے ہیں، ناظرہ قرآن پاک. تو اب میری خواہش یہ ہے یار، بس فی الحال 3 اسٹوڈنٹ اور کچھ پاکستان کے ہیں. ایک لاہور جو ڈاکٹر طارق القادری صاحب کا جو مدرسہ ہے، ان کی یونیورسٹی ہے منہاج القرآن یونیورسٹی، یعنی کہ وہاں کے اسٹوڈنٹ ہیں، 6 درجے کے ہیں. تو وہ بھی عربک گرامر پڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ میرے 2-3 کزن ہیں، وہ بھی قرآن پاک، ناظرہ اور یعنی یہ چیزیں پڑھ رہے ہیں. تو یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یار آزاد ہوتا ہے آدمی نا، کہ جو مرضی کرے. ٹھیک ہے، اب اپنی سوچ کے مطابق جیسا یوٹیوب چینل ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ اپنے مرضی کی آپ جو دین آپ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ دوسروں تک جو ہے نا پہنچائیں. تو مجھے بعض دفعہ یہ لگتا ہے یار ایسا نہ ہو کہ میں باؤنڈ ہو جاؤں نا.
کسی کے انڈر ہو جاؤں یا اس طریقے سے، لیکن خیر اتنا بھی نہیں ہوتا، کچھ ہیں ہمارے ساتھی وہ لگے ہوئے ہیں، تو انڈر کیا بس وہ یہی چاہتے ہیں کہ یار فرقہ واریت نہ ہو اور یعنی کہ ایکسٹریمزم نہ ہو۔ وہ جو انیشیل انٹرویو جو لے رہے تھے نا، تو ان سے بڑا اچھا میرا انٹرویو ہوا، گپ شپ ہوئی، میں نے پھر ان سے بھی پوچھا کہ آپ کون سے اسکالرس کو سنتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھائی ہم سنتے رہتے ہیں سنی اسکالرس جو ہیں، بس یہ ایکسٹریمسٹ نہ ہو، چاہے دیوبندی ہو چاہے بریلوی ہو چاہے لدیس ہو، لیکن ایکسٹریمسٹ نہ ہو۔ تو میں نے کہا ہاں یار یہ تو اچھی بات ہے، ہمارا بھی یہ مزاج ہے، ہماری بھی یہ سوچ ہے نا، تو وہ یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ابھی تک تو میرا وہ تجربہ اچھا چلا، لیکن سب سے بڑا جو مجھے ٹینشن ہے نا وہ یہی وزن کی ہے کہ وزن یار ایک تو کھانا پینا میں چھوڑ نہیں رہا اس طریقے سے، پراپر ڈائٹنگ کر نہیں رہا، نہ کوئی جم جوائن کی ہے۔ بس شروع میں تو میں نے کچھ واک وغیرہ اور صبح کے ٹائم ایکسرسائز کرتا تھا، لیکن آج کل اب سردیاں شروع ہیں، صبح کے ٹائم تھوڑی ٹھنڈ ہوتی ہے تو وہ اس طرح پسینہ نہیں نکلتا، پھر میں ویٹ کرتا ہوں یار سورج نکلے تو جاؤں اور جا کے واک شاک کروں، لیکن وہ وزن 85 کا 85 ہی ہے، حالانکہ ایک مہینہ تو گزر چکا ہے تقریباً، یعنی وہ جب 25 ستمبر کو ٹیسٹ ہوا تھا نا پہلا، تو 26 کو میں انیشل ہوا تھا، تو آج 21 اکتوبر ہو گیا، اگر میں اس وقت سے یہ پراپر سٹارٹ کرتا تو ابھی کافی حد تک کم ہو چکا ہوتا۔ تو ایک مجھے اس کی ٹینشن ہے کہ وزن کی وجہ سے میں نہ رہ جاؤں۔ انٹرویو کا مجھے ڈر نہیں ہے، انٹرویو کا ہم جگاڑ کر لیں گے، وہ پشاور سے بورڈ آئے گا، اس میں جو ہے نا وہ بیٹھے ہوں گے بڑے بڑے آفیسر جو ہے نا وہ، لیکن مجھے اس کی کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ لیکن اب جو ہے نا وزن کا جو ہے نا ایک ایشو ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اب میں سوچ رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ یہ ٹیچر آن ایک ویب سائٹ ہے، اس میں دیکھ رہا ہوں کہ یار اسٹوڈنٹ کیسے ملتے ہیں، اور یعنی کہ اسٹوڈنٹ وہ کچھ کریں گے اس میں، اور ایک تو tutor.com بھی تھا، اور اس کے علاوہ آپ بھی دیکھیں اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی، اگر آپ کے نظر میں کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہو ٹھیک ہے جو چاہتا ہے یار آن لائن پڑھنا، تو پھر میں واٹس ایپ نمبر نیچے دے دوں گا، تو واٹس ایپ پہ آپ رابطہ کریں ٹھیک ہے مجھ سے۔ تو ٹیچنگ کا میرا اپنا زیادہ رجحان ہے ٹیچنگ کا، باقی دیکھیں جہاں انسان کی دانہ پانی لکھا ہوتا ہے، روزی لکھی ہوتی ہے، انسان نے جو ہے نا ادھر ہی جانا ہوتا ہے۔ تو بہرحال عربی گرامر فی الحال ہماری آج کل جو ہے نا ہم پڑھا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن پاک پڑھا رہے ہیں۔ یہ دو کتابیں بڑی زبردست ہیں، لسان القرآن جو ہے عامر سہیل صاحب کی ہے، آسان عربی گرامر لطف فرمان صاحب کی ہے، اور یہ آسان ہی انداز میں جو ہے نا ماشاءاللہ دونوں نے جو ہے نا بڑا زبردست کام کیا، جو ہے نا آسان عربی گرامر بھی بڑی اچھی کتاب ہے عربی کی، اور جو لسان القرآن ہے یہ بھی بہت زبردست کتاب ہے۔ تو ان دونوں سے استفادہ کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، سیکھنا چاہیے ان کتابوں سے۔ تو چلیں ٹھیک ہو گیا جی۔ باقی یہ ہے کہ ابھی جو امید تو ہے کہ فائنل انٹرویو کے لیے بنائیں، تو اس کے لیے بھی تیاری میں ساتھ ساتھ کرتا رہتا ہوں، چیزیں دیکھتا رہتا ہوں، اپنی انگلش کو بھی مزید امپروو کرتا رہتا ہوں۔ اور باقی یہ ہے کہ آن لائن ٹیچنگ تو میں الحمدللہ میں آن لائن اکیڈمی میں پڑھاتا رہا، 2 ماہ پڑھایا تھا، پھر اس کے بعد تو اپنے جو اسٹوڈنٹ تھے ایک ملے مجھے اپنے ماموں کے جاننے والے تھے وہ انگلینڈ میں، تو اپنا میں نے شروع کر دیا، اسکول میں پڑھاتا رہا 5-6 ماہ، پرائیویٹ اسکول میں پڑھایا، تو ٹیچنگ کا یہ ہے ذہن۔ تو بھی دیکھیں، تو باقی فائنل انٹرویو کا دیکھتے ہیں، اگر اس کا ہو گیا، اگر فائنل انٹرویو کے لیے بلایا تو وہ بھی انشاءاللہ ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سارا، کہ وہ کیسے ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ تو لیکن ابھی تک تو یہ تجربہ تھا، اگر اس کے حوالے سے کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں تو پوچھ لیجئے گا، تو انشاءاللہ ممکنہ حد تک انشاءاللہ آپ کو گائیڈنس کریں گے۔